واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، پاکیزہ معلّہ کلمات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ اطاعت اور پیروی کے لائق محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جو جہان والوں کے لیے ہادی، راہبر و رہنما بن کر آئے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 آپ نے سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى۔ دور ایک علاقے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، رسولوں کی اتباع اور پیروی کر لو۔ آپ احباب قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہوں گے، ترجمہ پڑھتے ہوں گے، بعض احباب تفسیر کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑی عظیم شخصیات کا ذکر کیا ہے۔
اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان پرندوں کا بھی ذکر کیا ہے، جنات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے اندر خیر خواہی والا جذبہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔ انبیاء مخلوق کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں۔ جو انبیاء کے مشن کو اپناتا ہے وہ بھی مخلوق کا سب سے بڑا ہمدرد ہوتا ہے۔ اسے اپنی ذات کی شہرت مطلوب نہیں ہوتی، اس کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا، جائیداد بنانا نہیں ہوتا، کوٹھیاں کھڑا کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے اور اعمال صالح ہوتے ہیں۔ میں 10 شخصیات کا ذکر کروں گا آج کے خطبہ جمعہ میں کہ جو انبیاء کے مشن کو لے کر چلے اور اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، اور یہ ان کے تذکرے اور ذکر اذکار رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اللہ رب العزت نے کسی تاریخ کا ذکر نہیں کیا، کسی کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، کسی قوم قبیلے کا کنبے کا ذکر نہیں کیا۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند کیوں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بندہ نبی تو نہیں تھا کہ اس کا دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ وہ قرآن کے الفاظ بن گئے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ کچھ بندے نبی جو وقت کا نبی تھا اس کی تکذیب کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا آپ کی دعوت سچی نہیں ہے، کسی نے اعتراض کر دیا تم ہمارے جیسے انسان ہو، کسی نے اعتراض کر دیا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ اعتراضات سن کر کسی بندے نے خبر دے دی کہ آپ کی قوم کے لوگ انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، قرآن مجید اس کے آنے کا ذکر کر سکتا تھا کہ ایک بندہ کسی علاقے سے نکلا اور لوگوں کو سمجھانے لگا، لیکن نہیں۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اللہ نے اس کے دوڑنے کا ذکر کیا ہے، وہ دور علاقے سے بھاگتا چلا آ رہا ہے، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اس کے مشن کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشنری بندہ تھا، اس کی سوچ، اس کی فکر، وہ اعمال صالحہ جو انبیاء کا مشن ہے وہی مشن تھا، اور وہ اسی مشن کو لے کر چلا۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قوم کی ہمدردی ہے، قوم کی خیر خواہی ہے وہ ایمان والا، اور اس نے سب سے پہلے قوم کو خطاب کیا کیا؟ یا قوم، اے میری قوم۔ اپنے خاندان کو مخاطب نہیں کیا، اپنے کنبے کو مخاطب نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو خطاب نہیں کیا، یا قوم۔ اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو وقت کے نبی کا ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو بشارتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہی انداز تکلم ہے، وہی انداز تخاطب ہے، اسی انداز کے ساتھ خطاب کیا، یا میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ سوچ بھی وہی ہے، فکر بھی وہی ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا کی؟ اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی اتباع کر لو، جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ان کا مقصد، ان کا مطبع نظر تمہاری ہمدردی ہے، تمہیں جہنم کی عذاب سے بچانا ہے اور اللہ کے عذابوں سے آگاہی دینا مقصود ہے۔ یہ کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ان کی بات کی تکذیب نہ کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ یہ جو انداز تکلم
اور طرز تخاطب تھا اتنا خوبصورت تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اوراق بنا دیا۔ اور یہ سب سے بڑی ہمدردی تھی، قوم کی دعوت نہیں، قبیلے کی دعوت نہیں، اپنی ذات کی دعوت نہیں، اپنی شہرت نہیں، اپنی جناب پبلکسٹی نہیں، اللہ کے دین کی بات ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی بات جس کی انبیاء نے تبلیغ کی ہے وہ انسانیت کی ہمدردی ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو رسولوں کی اتباع کرو۔ اور یہ بالکل وہی انداز تخاطب ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے تعلق سے ذکر کیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی چمٹیاں ہیں، اور وہ چمٹیاں اپنے اس مخلوق کو مخاطب کرتی ہیں کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو لا علمی کے اندر اللہ کا نبی اور اس کا لشکر گزرے اور تم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ اب اس کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، لیکن اس نے ہمدردی کی ہے اپنی قوم کی، ان چمٹیوں کی کہ بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان کے اندر ایمان۔ صرف انسانیت کا دعویٰ کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو یہودی بھی کر رہے ہیں، وہ تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، وہ تو مجوسی بھی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اپنے دور کے اندر جو بھی باطل فرقے ہیں، جو بھی کفار ہیں، اپنے اس باطل مذہب کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے مشنری نظام شروع کیا ہوا، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن انسانیت کو ہمدردی اسی صورت میں فائدہ دے سکتی ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان، انسان کے اندر ایمان ہے اس کو ہمدردی فائدہ دے گی، ورنہ اس کا عمل دنیا کے اندر اس کو وہ حبام منصورہ اڑا دیا جائے گا اور آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو انسان کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو جماعتوں کے ذمہ دار ہیں ان کی سوچ ملی سوچ ہونی چاہیے، ان کا جذبہ قومی جذبہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن سوچ اور فکر وہ ملی ہونی چاہیے، وہ وحدت کی سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ قوموں کے اندر اتحاد و اتفاق یہ تبھی آ سکتا ہے جب انسان کے اندر مشنری جذبہ ہوتا ہے اور انسان اس جذبے کو لے کر اٹھتا ہے اور محبت اور اخوت اور بھائی چارے جیسے الفاظ استعمال کرتا ہوا وہ قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرتا ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ، سب سے بڑی ہمدردی اس نے کی کہ تم رسولوں کی اتباع کر لو، تم رسولوں کی پیروی کر لو، تمہارا دین بھی بہتر ہو جائے گا اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں دنیا کے لوگ اچھے لگتے ہیں، جو ہمارا حال احوال پوچھتے ہیں ہم ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، جو دکھوں کا مداوع کرتا ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن جو انسانیت کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے ہم اسے خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کو عقیدہ توحید سمجھا کر اس کی خیر خواہی کی جائے کہ اعمال صالحہ کر لو، اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی ہمدردی، اور اس ہمدردی کو شاید ہم پسند نہیں کرتے، شاید ہم اس کے عادی نہیں ہیں، شاید ہم اپنی شہرت کے عادی ہیں، ہم بڑے بڑے بینر لگا کر اپنی پبلکسٹی کے عادی ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے رجل کا الفاظ ذکر کیا ہے، نہ اس کے کنبے کا ذکر کیا، نہ والد کا ذکر کیا، نہ والدہ کا ذکر کیا، نہ خاندان کا ذکر کیا، نہ قوم کا ذکر کیا، نہ اس کے جثے کا ذکر کیا، نہ اس کی شکل و صورت کا ذکر کیا۔ وقال رجل یسعی، وہ دوڑتا ہوا بندہ آتا ہے، وہ گمنام زندگی گزار گیا لیکن اللہ کے دین کے چرچے ہوتے چلے گئے۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں اللہ کا قرآن، سورہ یاسین آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں قیامت کی صبح تک یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور اس خیر خواہ کا وہ پیغام جو اس نے دنیا کو دیا، رسولوں کی اتباع اور پیروی کر لو، یہ رہتی دنیا تک پیغام چلتا رہے گا۔ اور اس نے دوسری بات کیا کی؟ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں، یہ رسول جو تمہیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں ان کا مطمع نظر پراپرٹی نہیں ہے، ان کا مطمع نظر بینک بیلنس نہیں ہے، ان کا مطمع نظر جائیدادیں بنانا نہیں ہے، یہ تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، انہوں نے اجر لینا ہے اپنے اللہ سے، کچھ مل جائے اللہ کا شکر ہے، نہ ملا
تب بھی صبر کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس مشن کو لے کر آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، رسولوں کی اتباع کر لو، ہم آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ اسی مشن کو اٹھایا ہر اس بندے نے جس نے اللہ کی توحید کو مانا اور قوم کا ہمدرد بن کر سامنے آیا۔ رسولوں کی اتباع کرو، ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ اور وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ جذبہ اس کا وہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی اس کے جو الفاظ اس نے وہ جنت کے اندر ذکر کیے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ کیسا بندہ تھا جو رب کو پسند آیا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی سیرت کیسی تھی، اس کا اخلاق کیسا تھا، وہ کیسی گمنامی کی زندگی گزار گیا، جو اپنی شہرت کو نہیں چاہتا تھا، جس کا مطمع نظر خاندان، کنبہ اور برادری نہیں تھا، جو اپنے خاندان کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اپنے کنبے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اپنی برادری کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس کا مطمع نظر تھا میری قوم کے لوگ رسولوں کی اتباع کر لیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے جائیں، رسولوں کی اتباع کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کی جنت کے مہمان بنیں۔ یہ مقصد، یہ مشن تھا میرا، اور میں اس مشن کو لے کر اللہ کی دنیا سے رخصت ہو کر رب کی جنت کا مہمان بنا ہوں۔ میرے دل کے اندر وہی جذبہ ہے، وہی تڑپ ہے، وہی دکھ ہے، وہی ملی فکر ہے، وہی ملی جذبہ ہے جس سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں، جس سے جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے جس مشن کو لے کر میں چلا تھا، اس مشن کا میرے رب نے مجھے اجر دیا۔ وہ اجر کیا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے میرے سر کے اوپر عزت کے تاج رکھے۔ اللہ نے مجھے دنیا میں بھی کامیاب و کامران کیا اور میں آخرت میں بھی عزت والوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ میرا مقصد کیا تھا؟ میں ایمان والا تھا، میں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، اس مشن کو لے کر میں لوگوں کے سامنے گیا ہوں اور اللہ کے جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ میں نے اللہ کا تعارف کرا دیا، اللہ کون ہے لوگوں کو بتا دیا، اللہ کا پیغام کیا ہے لوگوں کو سنا دیا۔ اللہ نے معاف بھی کیا، میرے سر پر عزت کا تاج بھی رکھا۔ لوگوں یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے، انبیاء کا مشن لے کر اٹھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ مقصد جو ہے اللہ کے دین کی دعوت ہے، اعلائے کلمت اللہ ہے، اس کلمے کو لے کر آپ نے اٹھنا ہے، اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، اپنی بات نہیں کرنی۔ ہماری مجالس کے اندر معذرت کے ساتھ الیکشن کی بات ہوتی ہے، ہماری مجالس کے اندر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کا تعارف نہیں کرایا، ہم نے کبھی اللہ کی صفات کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی اللہ کی قدرت اور طاقت کے تذکرے لوگوں کو نہیں سنائے۔ ہمارے گھروں کے اندر جناب ٹی وی اور میوزک نے جگہ لے لی ہے، ہماری نوجوان نسل نے ایسا موبائل پکڑا ہے، وہ اللہ کی توحید سے دور ہوتے چلے گئے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کی صفات کیا ہوتی، اللہ کون ہے۔ وقت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ اب تو بھائی نوجوان نسل ہے، میرے بوڑھے بھی، میرے دوست بھی، میرے جوان بھی۔ کل میں ابو داؤد کے اندر ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اونٹ شیاطین ہوتے ہیں اور کچھ گھر شیاطین ہوتے ہیں۔ ایک کتاب الجہاد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کی یہ روایت، کچھ اونٹ شیطان ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد قسمہ قسم کی گاڑیاں، ایک گھر ہے 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، آؤٹ کلاس گاڑیاں، اور کروڑوں کے حساب سے ان کی مالیت ہے، جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا فائدہ نہیں ہے، جو ضرورت سے زائد ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو شیاطین سے مشابہت دی۔ ہمارے گھروں کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے دیا، اللہ کا شکر، لیکن جو ضرورت سے زائد ہے اسے اس طرح تو پیسہ نہ بہایا جائے کہ فضول خرچی میں انسان شامل ہو جائے۔ اور کچھ گھر جو ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، ایک گھر سرگودا کے اندر ہے، ایک گھر جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے، ایک گھر راول پنڈی کے اندر ہے، اور ایک سرگودا کے اندر مختلف ٹاؤنوں کے اندر گھر موجود ہیں۔ 2 پورشن کے گھر ہیں، اوپر والا پورشن خالی پڑا ہوا ہے، 1-2 بندے رہنے والے ہیں، تو ان گھروں کو بھی شیاطین کہا گیا۔ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جہاں پہ گانے بجتے، بدقماش ہوٹل اور سینما گھر، اور وہ گھر جہاں پہ ٹی وی اور کیبل چلتا ہے،
ان گھروں کو بھی شریعت نے شیاطین سے مشابہت دی ہے۔ ہماری تو فکر ہی ختم ہو گئی ہے، ملی جذبہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم رونا آتا ہے، جو قوم کے لیڈر تھے، لیڈر جنہوں نے اس قوم کو اٹھانا تھا، وہ ہماری نوجوان نسل نہ جانے کس رستے پر چل گئی ہے۔ انہیں اللہ کی توحید سے آشناسی ہی کوئی نہیں ہے، انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کی کیا ہمدردی کرنی ہے، انہوں نے کیا خیر خواہی کرنی ہے کہ لوگوں کا تحفظ کیا جائے۔ جنہوں نے مال کا تحفظ کرنا تھا وہ خود ڈاکے ڈال رہے ہیں، جنہوں نے مومن کے جان کی حفاظت کرنی تھی وہ ڈکیٹیوں پہ بندے مار رہے ہیں۔ یہ خیرخائی تو نہیں ہے، اس خیرخائی والے مشن کو حضرت ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وہ بندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے جس کے نام کا پتہ نہیں، کنبے قبیلے کا پتہ نہیں، اس کا مشن، اس کا جذبہ، اس کی سوچ، اس کی فکر اللہ کے دین کے کلمے کی بلندی ہے۔ اگر میرا ذکر آپ کے اللہ کے فرشتے کرتے ہیں یا میرا ذکر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں، حضرت اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ کتنے بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، ہوتے گمنام ہیں، گمنامی کی زندگی گزار گئے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن آسمانوں میں بڑے تذکرے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ شاید ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، میں اور آپ شاید ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، میں اور آپ شاید ان کی گفتگو کان لگا کر سننا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ مشنری سوچ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بازاروں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے آؤ بھائی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لو۔ وہ جناب کسی برائی کو دیکھتا ہے، اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، برائی کو دیکھ رہے ہیں اور برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہیں، بس کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے لوگ سود کھاتے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے لوگ جو ہیں وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، اس وجہ سے پتہ نہیں کہ ہم دین سے دور۔ ہر دوسرا بندہ گیم کھیل رہا ہے، گیم کھیلو، بایو میں لنک لگا ہے اور کمنٹ میں بھی شو ہو گیا، اور پیسے کماؤ، 200-500 ڈپوزٹ کرو اور روزانہ کا جناب 4,000-5,000 روپیہ اور منتھلی ہزاروں کے حساب سے کماؤ۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری مشن کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، یہ جو پیسہ میں کما رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے، یہ میں جوا تو نہیں کھیل رہا۔ ہماری سوچ ختم ہو گئی، ہماری فکر ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا، مشنری جذبہ لے کر آیا۔ نمبر 2، اس نے کہا مجھے اجرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میں تنخواہ سے کوئی غرض نہیں رکھتا، اللہ مالک ہے، اللہ نے لکھا ہے رزق وہ دے کر رہے گا۔ اور تیسری بات ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا وہ جذبہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہائے میرا اور آپ کا بھی جذبہ بن جائے، کاش میرے قبیلے کے لوگ نمازی بن جائیں، کاش میرے خاندان کے اور میری امت مسلمہ کے لوگ اللہ کی توحید سے روشناس بن جائیں، انہیں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، پھر ہم مومنوں کا تحفظ بھی کریں، ان کی جان کی حفاظت بھی کریں، ان کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ یہ خیرخائی کا جذبہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا، تم گھر میں مرو سڑو، تمہیں تکلیف ہے، تمہاری تکلیف سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ مشنری جذبہ نہیں ہے کہ انسان مومن بھی ہو، اللہ کا تعارف بھی ہو اور اس کے دل میں دوسرے کی تکلیف نہ ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا جو روش ہے نا وہ الٹی ہو چکی۔ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ قرآن و حدیث نے کہا مومن کی عزت کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے جان کی حفاظت کرو۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ مشنری جذبہ ہے۔ لیکن ہم نے تو عزت کی دھجیاں اڑا دیں، ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر کسی مسلمان کا جس کی عزت و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، اس کی ہم نے جناب اڑا کے رکھ دی، ہر شے اس کی عزت کو پامال کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اس کی عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ یہ مشنری جذبہ نہیں ہے، ہمارا مشن یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم عظیم مقصد والے لوگ ہیں اور وہ مقصد اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کے کلمے ہر جگہ چلے جانے چاہیے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، خدا کی قسم میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، میں آپ کو خطاب نہیں کرتا، میں کتنی بار اللہ کی توحید کے کلمے گلیوں بازاروں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے اندر اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ وحدہ
اللہ کی توحید کے کلمے بلند کیا کرتے تھے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ ہماری سوچ کیوں ختم ہو گئی؟ ہماری ملی فکر اور ملی جذبہ کیوں بکھر گیا؟ ہم اللہ کی توحید سے کیوں دور ہو گئے؟ کیوں دور چلے گئے؟ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مشن نہیں ہے، قطع نظر اس بات سے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، میں اللہ کی دین کی بات کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آؤں۔ مجھے کیا غرض کہ کون کھڑا ہے؟ میں نے اللہ کا دین پڑھا ہے، میرا مشن وہی ہے، میرا مقصد وہ ہے جو انبیاء والا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ غافر کے اندر دوسرے بندے کا ذکر کیا ہے اور اسے کہا رجل مومن من آل فرعون۔ ہائے ہائے، یہاں بھی گمنامی کی زندگی ہے، کسی کا ذکر نہیں، نہ نام کا ذکر ہے، نہ کنبے قبیلے کا ذکر ہے، نہ خاندان کا ذکر ہے، نہ اس کے قد کاٹ کا ذکر ہے، نہ جناب اس کے جثے کا ذکر ہے، نہ اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ رجل مومن، اللہ رب العزت نے رجل مومن کے الفاظ ذکر کیے۔ اللہ رب العزت کو اس کا من آل فرعون ہے۔ آپ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 سے 45 تک مطالعہ کیجئے، اس کا مشن بھی وہی ہے، وہی خطاب ہے۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اور میرے دوستو، او میرے بھائیو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کو پہچان لو، اس کی طرف آ جاؤ، اور دین کے کلمے لوگوں کے گھروں تک پہنچا دو، اپنی زبانوں کے تالوں کو کھولو، یہ دین لوگوں کے گھروں تک جانا چاہیے، اور پھر مشنری جذبے لے کر اٹھو۔ اللہ کی قسم، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو روک سکے، آپ اللہ کے دین کو لے کر دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا مشن اور مقصد اللہ کی توحید ہو، اپنی پبلکسٹی نہ ہو، اپنا مطمع نظر نہ ہو، میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس جگہ پہ پیدا ہوا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کے دین کا کلمہ ہے۔ میں کہوں گا مشکل کشا وہی ہے، میں کہوں گا حاجت روا وہی ہے، میں کہوں گا بگڑی بنانے والا وہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ میں کہوں گا یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار بیٹھے ہیں، یہ جناب ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں جن کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں یہ کہوں گا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہی ہے جو پوری کائنات کی جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ماں کے رحم کے اندر وہ جناب تصویریں بناتا ہے، اس جیسا مصور کوئی نہیں ہے۔ وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ میرا یہ مشن ہے، میرا یہ مقصد ہے۔ میں بات کروں گا اپنے دوستوں میں بھی، میں بات کروں گا بازاروں کے اندر بھی، میں بات کروں گا قبیلے کے اندر بھی، میرا یہ مشن ہے، میرا یہ مقصد ہے، اور جس حد تک میں خیر خواہی کر سکتا ہوں کسی کی میں کروں، یہ میری سوچ۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور اس کا بھی انداز تکلم وہی ہے، انداز خطاب وہی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی اتباع کرو، اللہ کو پہچان لو، اللہ کون ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، شام کے جہاد والے، کوئی کہتا ہے اہل تشیع ہیں، کوئی کہتا ہے وہ بریلوی مسلک کے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ دیوبندی مسلک کے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، انسان شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اللہ کے دین کے کلمے کو لے کر اٹھو اور وہ دنیا کے آخری کنارے تک لے جاؤ جس طرح صحابہ لے گئے۔ یہ مشنری جذبہ ہے، اور اسی مشنری جذبے کو لے کر اصحاب کہف بھی اٹھے تھے۔ آپ اور میں اصحاب کہف سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان، کوئی نام نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کسی خوبی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ اٹھے، ایمان والے تھے، رب کو پہچانا، قوم کی خیر خواہی کا اور ہمدردی کا جذبہ لے کر اٹھے۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو۔ یہ تم بتوں کے سامنے جھکتے ہو، غیر اللہ کو مانتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم ہدی، وہ اپنے رب کو ماننے والے تھے۔ قوم پیچھے لگ مارو، وہ تو قوم کے خیر خواہ ہیں، وہ قوم کے ہمدرد ہیں، وہ قوم کو جہنم کے عذابوں سے بچانے والے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے والے ہیں۔ قوم کہہ رہی ہے انہیں مارو، انہیں قتل کر دو، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت کی توحید کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنا وہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اتنے 100 سال کے بعد بھی جب اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا وہ اللہ کی توحید کے کلمے کرتے. اللہ ایک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں, وہی بگڑی بنانے والا ہے, وہی تو سب کچھ ہے, میں اسی سے مانگوں گا. شفا دینے والا بھی وہی ہے, صحت دینے والا بھی وہی ہے. اگر بیماری ہے تو میرے گناہوں کا خمیازہ ہے, مجھے اس بیماری سے نکالنے والا بھی وہی ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وہ مشن لے کر اٹھے تھے, وہ سوچ لے کر اٹھے تھے. ان کا مشنری جذبہ ملی جذبہ تھا, قومی جذبہ تھا. اللہ کی قسم اتنی نفرتیں ہمارے اندر ہیں, ہم کسی کا سلام لینے کے لیے وہ روادار نہیں ہیں. قومیں ہیں تو ٹوٹ گئے, خاندان بکھر گئے, بھائی بھائی میں لڑ پڑے, رشتہ داروں کی نفرتیں آ گئیں. نہ سوچ ہے, نہ فکر ہے, نہ ملی جذبہ ہے, نہ قومی جذبہ ہے. اللہ کی توحید سے دور ہیں, اعمال صالحہ سے دور ہیں, اور جناب سوچ بھی کوئی نہیں ہے. بس باتیں ہوتی ہیں لڑائیوں کی, باتیں ہوتی ہیں جھگڑوں کی, باتیں ہوتی ہیں الیکشن کی, باتیں ہوتی ہیں ووٹوں کی, باتیں ہوتی ہیں جناب نفرتوں کی. خدا را ان چیزوں سے باہر آ جائیے. یہ میرا مشن نہیں ہے, یہ آپ کا مشن نہیں ہے, یہ آپ کا مقصد نہیں ہے, یہ آپ کی سوچ نہیں ہے. اگر بندہ ایمان والا ہے مجھ پر لازم ہے میں اس کی عزت کروں, اس پہ احترام کروں, کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والا اور احترام والا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ تو چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کو اٹھایا اور جناب وہ چلے گئے. اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. 2 بندے, پوری قوم ایک طرف ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کے ذریعے بشارت دی, بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تمہیں فتح دے دی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ بیت المقدس کا جہاد کیسا ہے, وہ سرزمین کس کی ہے, یہودیوں کی ہے, عیسائیوں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے. تینوں ہی دعوے دار رہے. مختصر جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین ہے اور جہاد وہاں پہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. آگے چلتے ہیں. وقال رجلان من الذین یخافون. پوری قوم ایک طرف اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مان رہی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ بیت المقدس داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں فتح دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں جانا, ہمیں ڈر لگتا ہے, ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے, پیچھے کاروبار ہے, سیدھی گولی لگتی ہے, تیر لگے گا, ہم مر جائیں گے, موت آ جائے گی. نہیں جی ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے, ہماری کوئی پالیسی ایسی ہے, ہمیں تو خوف آتا ہے, ہماری مجبوریاں ہیں کچھ, ہم نہیں جا سکتے. قال رجلان من الذین یخافون. اللہ نے قوم کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا. وہ 2 بندے تھے, تو یار آگے بڑھو. اللہ جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں فتح دیں گے, یار آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دیں گے. اللہ نے ان 2 بندوں کا ذکر کیا ہے, پوری قوم کا ذکر نہیں کیا. تو یہ رہتی دنیا تک زندہ و جاوید ہو گئے. جن کا مشن کیا تھا, وہ مشنری جذبہ تھا. وقال رجلان. اچھا مزے کی بات یہ, یہاں بھی اللہ نے نام نہیں ذکر کیا. وہ کون تھے پتہ نہیں کون تھے, ہمیں ضرورت بھی نہیں پہچاننے کی وہ کون ہے. جو بھی تھے مشن بڑا اعلیٰ تھا, سوچ بڑی کمال کی تھی, جذبہ بڑا, کردار اور سیرت بڑی کمال قسم کی تھی. اسی جذبے کو, اسی سوچ کو اور اسی فکر کو وہ لے کر اٹھے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ. وہ اللہ سے ڈرتے تھے بھائی, وہ اللہ کا خوف کھانے والے تھے. وہ اللہ کی قسم اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے نا, 70% جرائم ختم ہو جائے. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. شاید 30% لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے اوپر, اللہ کی تقدیر کے اوپر یقین نہیں ہے. جرائم ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, رولے ہیں, نفرتیں ہیں, بغض ہے, کینہ ہے, اناد ہے. ہم نے اللہ کو جان دینی ہے بھائی. میں اور آپ اپنی اپنی قبر میں جائیں گے, وہاں کسی نے کوئی نہیں آنا, اور وہاں پہ سب سے پہلا سوال آپ کو اللہ کی توحید کے بارے میں ہوگا. ہاں بھائی کھڑا ہو جا, من ربوں کا, بتا بھائی تیرا رب کون ہے. کوئی نہیں بات ہونا جماعتوں کے بارے میں, کوئی نہیں خاندان کے بارے میں, کوئی نہیں قبیلے کے بارے میں, کوئی نہیں کنبے کے بارے میں. من ربوں کا, بتا اللہ کی صفات کو مانتا تھا کہ نہیں, پتا تھا اللہ کی صفات کیا ہوتی, اللہ کی طاقت, جرت, غلبے کو تو جانتا تھا, تجھے پہچان تھی. یہ کائنات کس نے بنائی, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع اور فرما بردار ہے, تجھے پتا تھا. ماں دینوں کا, دین کے بارے میں جانتے ہو. من نبیوں کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہو. کون تھے, کون شخصیت تھی جو تمہیں مبعوث کی گئی. قال رجلان. یہ تو سوچ ہے, یہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فکر کو قومی فکر بنا دے, ملی فکر بنا دے. ہماری سوچ اور بہتر
وہ دور رس نتائج والی ہو، جس طرح مومن کا کردار اور سیرت ہوتی ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دور کی سوچتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، وہ جناب اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کی توحید کو لے کر چلے تھے۔ اسی مشن کو آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کون سا ہے؟ وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اللہ کے نافرمان باغی۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ مچھلیاں نہ پکڑا کرو، اللہ نے تمہیں روکا ہے، تم اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جاؤ گے، بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ جو تیسرا گروہ ہے نا، تیسرا گروہ روکتا ہے ان کو جو مبلغین ہیں، وہ ان کو نہیں روک رہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا صحیح نہیں، ان کو نہیں روک رہے، یہ روک رہے ہیں ان کو کہ بھئی تم انہیں کیوں روکتے ہو، یہ کام چھوڑ دو، وہ کرتے رہے ہمیں کیا، یہی ہماری سوچ ہے، وہ کرتے رہے بھئی ہمیں کیا، اس کی پریشانی ہے، میری تو نہیں ہے، یہ ملی جذبہ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کو ہلاک کیا ہے، ان کو بندر اور خنزیر بنایا جو نافرمان تھے، اور وہ جو دوسرے ایمان والوں پہ تنقید کرتے تھے کہ یا تم انہیں کیوں روکتے ہو، یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے۔ آپ برائی کی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں یہ بات غلط، مت ڈریں کسی سے، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، اس میں اگلے بندے کا تشخص اور وقار اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، برسرے ممبر و محراب اسے بدنام نہ کریں، اسے ذلیل و رسوا نہ کریں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی عزت کو داغدار نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو الگ میں میٹنگ کر کے اسے سمجھا دیں کہ آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کتاب و سنت کے خلاف، تو سمجھ آیا کہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، اور میری سوچ اور میری فکر ملی فکر ہے، وہ قومی فکر ہے، میں جماعت کے مشن کو لے کر اٹھتا ہوں، میری سوچ اور میری فکر وہ جذبے والی فکر۔ تو اللہ رب العزت نے انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں عذاب سے جو ہے وہ نجات دے دی۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قوم کی ہمدردی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا شاید لفظ انسانیت استعمال ہوتا ہے، انسانیت کا لفظ جامع لفظ نہیں ہے، یہ ہمدردی کا لفظ، ہمدردی کا لفظ جامع ہے۔ ایمان لانے کے بعد مومن سے خیر خواہی کرنا، مومن سے ہمدردی کرنا۔ اللہ کی قسم لوگ سلام نہیں دیتے، ایمان والے ایمان والوں کو سلام نہیں دیتے، نمازی نمازیوں کو سلام نہیں دیتے۔ رسول اللہ نے سب سے یعنی افشوا السلام بینکم، اپنے اندر سلام کو عام کرو، حال احوال پوچھو۔ ہم لوگوں کا حال احوال نہیں پوچھتے، بیمار ہو گئے، بیمار پرسی کوئی نہیں کرتا، اتنی مصروفیت ہو رہی ہے ہمارے ہاں، زندگی کا معیار بدل گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل گیا، ہر بندہ افراتفری کا شکار ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو زندگی کا ایک نظام تھا، ایک پورا نظام زندگی تھا جس میں محبت بھی عام تھی، جہاں نفرتیں نہیں تھی، یہاں بغض ہے، یہاں قدورتیں ہیں، یہاں نفرتیں ہیں۔ ان نفرتوں کو دلوں سے ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے، اللہ کے توحید کے مشن کو لے کر اٹھیں، خیر خواہی والا جذبہ ہر مومن کے لیے رکھیں، ہر مسلمان کے لیے رکھیں۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے، میں نے اس سے محبت کرنی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد میں اگر کسی کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں تو مسلمان اور مومنوں کا، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔